الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. حضرات علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، میری ماں اور بہنوں اور گاؤں کے معزز حضرات جو یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں اس حقیر کو تھوڑا سا موقع دیا گیا ہے کچھ دین کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں کچھ عرض کرنے کی. سب سے پہلے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. میرے خیال میں اور میرے ایک بات ذہن میں تھی کہ قاری ارشد صاحب بھی مدرسہ چلا رہے ہیں، لیکن میرے ذہن میں جس طرح کا ایک خاکہ تھا، ایک تصور تھا، جب میں قاری صاحب کے مدرسے میں داخل ہوا، جب یہ نظام دیکھا تو میں خوشی سے، میرے پاس کوئی ایسا الفاظ نہیں ہے کہ میں اس الفاظ کے ذریعے ان کا میں تعریف کروں. بارہ قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس ماحول کو بنایا ہے، سنوارا ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے عزیزاً حلقہ عائشہ بنت ابی بکر کے رئیس التعلیم جو ہمارے عزیز ہے مولانا شمس الدین المظاہری، ظاہر سی بات ہے کہ نظام تعلیم کے ذمہ دار ہے، انہوں نے اس نظام کو قائم کیا ہے اور اس نظام کو لے کر کے چل رہے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہے. ایک بات میں نے غور کیا کہ قاری ارشد صاحب نے دعوت دین کے جو شعبے ہیں ان تمام کو جمع کرنے کی کوشش کیا. مثال کے طور پر تعلیم، دعوت دین کے یہ شعبے ہیں، تعلیم، تصنیف اور تبلیغ. تبلیغ تو ان کے گھر کا مسئلہ ہے. حاجی شوکت صاحب کو سب آدمی جانتے ہیں کہ ان بیچارے کی پوری زندگی دعوت دین میں گزر گئی. تو اللہ تعالیٰ نے سہولت دیا تو تعلیم کے میدان میں بھی
ایک ماحول قائم کیے ہوئے ہیں. بچیوں کے تعلیم کا نظم الگ، بچوں کے تعلیم کا نظم الگ ہے نا. اسلام بچیوں کے تعلیم کے مخالف نہیں ہے. جو آج پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حق نہیں دیا، اسلام بچیوں کو پڑھانے نہیں دے رہے، مسلمان کی بچیاں پیچھے جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دین و مذہب میں ان کو پڑھانے کے لیے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ان کو گھیر کر کے رکھا جاتا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ مخلوط تعلیم، جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ میں پڑھے، یہ ممانعت ہے. میں آپ کو ابھی ایک خبر سنا آدھی صبح میں، جہاں پر بچوں اور بچیوں کی تعلیم ایک ساتھ ہوتی ہے. اسکولوں میں دیکھ لیجیے، سرکاری اسکولوں میں جہاں بچیوں کی تعلیم ایک ساتھ ہوتی ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. اور جہاں پر بالغ بچے بالغ بچیاں ایک ساتھ پڑھ رہی ہو، وہاں پر عزت و آبرو کو بچانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس لیے اسلام نے اس کی مخالفت کیا، نہ کہ اس کے تعلیم کی مخالفت کی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قابل مبارکباد ہے قاری ارشد صاحب، جنہوں نے یہ تصنیف، تعلیم اور تبلیغ سب کو جمع کیا، اور ان کے جتنے بھی معاونین اساتذہ کرام ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو آگے بڑھانے کی اور اس کو شائع کرنے کی کوشش کریں. بہرحال میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے، اساتذہ کرام ہیں وہ سب قابل مبارکباد ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کو آگے بڑھانے کی اور اس کو شائع کرنے کی کوشش کریں. بہرحال میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اور بات ختم کروں گا. آج پوری دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش چل رہی ہے کہ اس دنیا سے اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے. اس ماحول کے اندر اگر یہ امت اپنے تشخص کو باقی نہیں رکھی، اپنے شعار کو باقی نہیں رکھا، اپنے نظام تعلیم کو باقی نہیں رکھا، تو یہ قوم گمراہی کے دہانے پر ہے. یہ قوم گمراہی کے دہانے پر ہے. اور پھر وہی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک قوم کو، ایسی قوم کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ پر دوسری قوم کو ہدایت دے دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اپنی نسل کو باقی رکھنا ہے، اگر اپنی قوم کی بقا کو باقی رکھنا ہے، تو یہ نظام آپ کو قائم کرنا پڑے گا. جیسا کہ ہمارے عزیزم مولانا عزیز الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے کہا تھا کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا،
اور عورت پڑھی تو خاندان پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ اس لیے جن بچیوں کے گارجین حضرات اپنے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ مت سمجھے کہ ہم اپنی ایک بچی کو پڑھا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اپنے خاندان کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ خاندان پڑھ رہی ہے، پورا خاندان پڑھ رہی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر کے، اور اللہ کرے یہ نظام اپنے ضلع کے اندر، اپنے ملک کے اندر ہر جگہ یہ نظام قائم ہو، ہر جگہ یہ اصول و ضابطہ قائم ہو، ہر جگہ یہ ماحول قائم ہو، تاکہ دین کی تبلیغ ہو اور دین کی اشاعت ہو اور دین کی جو ہے نا تبلیغ ہو۔ میرے بزرگ اور دوستو، کسی بھی قوم کے بقا کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ کسی بھی قوم کی بقا کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ 4 چیزیں اس قوم کے اندر ہے تو وہ قوم باقی رہے گی، اور اگر یہ 4 چیزیں اس قوم کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ قوم باقی نہیں رہے گی، بلکہ ہلاک برباد ہے۔ یہ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، ٹائم کم ہے۔ نمبر 1، علم العلماء۔ علماء کا علم، یعنی علم سے مراد یہاں پر علم دین ہے۔ یہ جو آپ علم جس کو کہتے ہیں یا دنیا والے جس کو علم کہتے ہیں، وہ علم ہے ہی نہیں، وہ تو ہنر ہے۔ اس کا آخری مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا۔ ڈاکٹر اگر بناتا ہے کوئی اپنے بچوں کو، تو اس کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ انجینئر بناتا ہے اپنے بچوں کو، تو اس کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ اوورسیئر اگر بناتا ہے اپنے بچوں کو، تو اس کا آخری مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ یا دنیاوی جتنا بھی علوم ہے جو آج کل جس کو اعلیٰ تعلیم سے لوگ پکارتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ہے، اور خاص طور سے ہم لوگوں میں جو مادہ ٹائپ کے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، وہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلانا فخر سمجھتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ جس علم سے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، جس علم سے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، جس علم سے اپنے گھر کے اندر دینداری نہیں آئی، جس علم سے اپنے گھر کے اندر، جس علم سے اپنے خالق کو نہیں پہچانا، جس علم سے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، جس علم سے اپنے گھر کے اندر دینداری نہیں آئی، جس علم سے اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا نہیں ہوا، وہ علم نہیں۔ اس لیے کہ اس علم سے نہ تو آپ نے اپنے والدین کو حقوق کو سمجھا، نہ تو اپنے خاندان کے حقوق کو سمجھا، نہ تو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھا، نہ تو اپنے علاقے کے لوگوں کے یا بڑے لوگوں کے حقوق کو سمجھا۔ وہ علم کہاں رہا؟ وہ تو ہنر ہے جس کا اصل مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا۔ علم سے مراد علم دین ہے، جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اپنے خالق کو پہچان لے، جسے دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی گزار لے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد میں بھی اخروی زندگی اس کی سمجھ۔ دنیا اور آخرت دونوں کو سنبھالنے والا جو علم ہے وہ علم دین ہے۔
اس لیے کہا گیا کہ اگر کسی قوم کو اس دنیا میں باقی رکھنا ہے تو یہ 4 چیزیں ضروری ہے۔ ایک ہے نمبر 1 علم العلماء، جس علم کو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، جس علم کو یعنی قرآن و حدیث کا علم آج یہ چیز مفقود ختم ہو رہا۔ ابھی جو بیماریاں چلی ہے اس میں بڑے بڑے علماء کرام چلے گئے، بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے چلے گئے، جس کا کوئی نائب نہیں، اس کی جگہ کو آج تک کوئی پر نہیں کر سکا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قیامت جب عالی ہوگی تو اس وقت یہ ماحول پیدا ہوگا کہ علم اٹھ جائے۔ علم اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ علم اٹھنے کا یہی مطلب ہے کہ علماء اس دنیا، اور پھر اس جو علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کا ثانی موجود نہیں ہوگا۔ آج بتائیے نا، جو بھی مدارس میں پڑھا رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بتائے کہ ہمارے بعد میں کیا حال ہونے والا ہے۔ کیا ہم اپنی موجودگی میں اپنا کوئی نائب بنایا ہے؟ موجودہ دور میں تمام مدارس میں اساتذہ کی ضرورت ہے، قابل اساتذہ کی ضرورت ہے، لیکن کھوجنے سے نہیں ملتا، تلاشنے سے نہیں ملتا۔ پھر کہاں چلے گئے؟ ہزاروں کے ہزار فارغ ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہاں چلے گئے کسی کا کچھ پتا نہیں، کسی کا کچھ پتا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگلا جو کیا کہتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر ہوگا۔ اس لیے زمانہ جو اب گزر رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایمان چھیننے والا دور گزر رہا ہے۔ آج پڑوسی ملک میں دیکھ لیجیے کیا حال ہو رہا ہے، عجیب عجیب فتنہ کھڑا ہو رہا، عجیب عجیب فتنہ کھڑا ہو رہا کہ مسلمان کو ایمان کو کیسے چھینا جائے، اور ان بچیوں کو، جو بچیاں تعلیم پا رہی ہے اسکولوں میں، اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ ابھی ایک لکھنؤ میں واقعہ پیش آیا ہے کہ اسکول میں صرف دوپٹہ رکھ کر جانے کی وجہ سے اس کو اسکول سے نکال دیا۔ دوپٹہ رکھ کر جانے کی وجہ سے اس اسکول کے ذمہ دار نے اس کو نکال دیا کہ ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہمارے اصول کے خلاف۔ بتائیے، جس تعلیم میں عورتوں کے پردہ کا کوئی نظم نہیں، عورتوں کو ننگا کیا جائے، ہے نا، اس تعلیم کو آج لوگ پسند کر رہے ہیں۔ اور جس تعلیم کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ تعلیم دیا جائے لیکن پردے کا انتظام کر کے کیا جائے، مخلوق تعلیم نہ ہو بلکہ بچیوں کے تعلیم کا نظم الگ ہو، بچوں کے تعلیم کا نظم الگ ہو، یہ منظور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ اس لیے میرے دوستو، گمراہی والا دور چل رہا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے گمراہی سے تو یہ تعلیم دینا پڑے گا، اور اپنے بچوں کو مدارس کی تعلیم سے واقف کرانا پڑے گا، قرآن و حدیث کی تعلیم اس کو دینی پڑے گی، تب آپ کی قوم، آپ یا آپ کے خاندان
کو بچا سکتے ہیں، ورنہ گمراہی کے ایک دم۔ آپ خود غور کر لیجیے اپنے گھر میں، آپ کے بال بچے جو مدارس میں نہیں پڑھے ہیں، اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے بلکہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا رہن سہن، اس کا چلنا پھرنا، اس کا بولنا چلنا، اس کا رہن سہن کیسا؟ اگر ایسا ہی رہا تو بھلا بتائیے کہ ہماری اولاد کا یہ حال ہے، اس کی اولاد کا کیا حال ہے؟ اس کی اولاد کا کیا حال ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی قوم کے بقا کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو علم العلماء، علماء کا علم، تو علماء کا علم ملتا جا رہا ہے میرے دوست، اگر باقی رکھنا ہے تو اس علم کو باقی رکھنا پڑے گا، اس علم کے اوپر محنت کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو یہ دینی تعلیم دینا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کی قوم باقی رہ سکتی ہے۔ دوسری چیز ہے، مختصر انداز میں ہم کہہ رہے ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ عدل الامراء۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری عدل و انصاف۔ عدل و انصاف اگر باقی نہیں رہا تو یہ قوم باقی نہیں رہے گی۔ بتائیے آج ہے عدل و انصاف باقی ہے؟ سارے دلائل ہمارے، سارے ثبوت ہمارے، فیصلہ مسجد مندر کا، بابری مسجد کا ہوا نا بھائی، زمین ہماری، کاغذات ہمارے، گواہان ہمارے، سب کچھ ہمارے، سارے ثبوت ہمارے، اور فیصلہ کس کے حق میں؟ غیروں کے۔ یہ ہے انصاف۔ تو آج دنیا میں ایک کوئی نہیں، گاؤں گھر میں بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ کے ہمنوا اگر کوئی آدمی ہے، کتنا بھی غلطی کرے، کتنا ہی بڑی غلطی کر جائے، لیکن اس غلطی کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور اس کا انصاف کے بجائے، ہے نا، آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو پھر عدل کہاں رہا؟ اس لیے جب انصاف اٹھ جائے گا تو یہ قوم باقی نہیں رہے گی۔ اور تیسری چیز ہے دعا الصلحاء، نیک لوگوں کی دعا۔ جب نیک لوگ ہی باقی نہیں رہیں گے تو دعا کون کریں گے؟ نیک لوگ بھی، آپ بتائیے، جو بزرگان دین چلے گئے، قاری صدیق صاحب جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، ہے نا، اسی طریقے سے مولانا حسین مدنی صاحب، حضرت گنگوہی، اور اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، یہ بزرگان دین سے بڑے بڑے بزرگان دین تھے، دنیا سے چلے گئے۔ اس کا ثانی موضوع ہے، نیک لوگوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جب نیک لوگ ہی نہیں رہیں گے تو دعا کون؟ دعا الصلحاء، نیک لوگوں کی دعا، اس کے اندر بڑی پاور ہے ان لوگوں کے اندر۔ اس لیے یہ تیسری چیز ہے کسی بھی قوم کے بقا کے لیے۔ اور چوتھی چیز ہے، گاؤں گھر میں بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ کے ہمنوا اگر کوئی آدمی ہے، کتنا بھی غلطی کرے، کتنا ہی بڑی غلطی کر جائے، لیکن اس غلطی کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور
اس کا انصاف کے بجائے ہے نا آپ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو پھر عدل کہاں رہا؟ اس لیے جب انصاف اٹھ جائے گا تو یہ قوم باقی نہیں رہے گی۔ اور تیسری چیز ہے دعا الصلحاء، نیک لوگوں کی دعا۔ جب نیک لوگ ہی باقی نہیں رہیں گے تو دعا کون کریں گے؟ نیک لوگ بھی آپ بتائیے، جو بزرگان دین چلے گئے، قاری صدیق صاحب جس کو ہم لوگ جانتے ہیں ہے نا، اسی طریقے سے مولانا حسین مدنی صاحب حضرت گنگوہی، اور اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری، یہ بزرگان دین سے بڑے بڑے بزرگان دین تھے، دنیا سے چلے گئے، اس کا ثانی موضوع ہے۔ نیک لوگوں کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جب نیک لوگ ہی نہیں رہیں گے تو دعا کون؟ دعا الصلحاء، نیک لوگوں کی دعا، اس کے اندر بڑی پاور ہے ان لوگوں کے اندر، اس لیے یہ تیسری چیز ہے، کسی بھی قوم کے بقا کے لیے۔ اور چوتھی چیز ہے جود الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت۔ آج دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کا مال و دولت صحیح جگہ پر خرچ نہیں ہو رہا۔ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ نیتا گیری میں، دین کے راستے میں نہیں۔ ایسی مثالیں ہم اپنے علاقوں میں ہی پیش کریں، ہے موجود ہے۔ پہلے ان کا پیسہ دین کے راستے میں خرچ ہوتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مال و دولت کو اور بڑھایا تو اب اس کا پیسہ جو ہے نیتا گیری میں جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ شراب خانے میں۔ کہاں جا رہا ہے؟ ہوٹلوں میں۔ کہاں جا رہا ہے؟ پارٹی کے کام میں۔ کہاں جا رہا ہے؟